نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ہر قسم کی تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمتیں اللہ خالق کائنات کے لیے. تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے آپ کو ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی اس مجلس میں ہم دلوں کو نرم کرنے والے اعمال اس موضوع پر کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں پہ جائیں، درس میں بیٹھیں تو بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں، آگے بیٹھا کریں. دوسری گزارش یہ ہے، ہم اکثر موبائل میں جب ویڈیو یا تصویر بناتے ہیں تو دیکھتے کم ہی، خود بنا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے کم ہیں، اور جب ہم کسی جگہ پہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان، توجہ اس میں اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. توجہ کم ہو جاتی ہے، چلو جی ریکارڈنگ کر لی ہے بعد میں سن لیں. جب بیٹھ کے نہیں سننا ہے تو بعد میں کہاں سننا ہے. اور ویسے بھی جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں اور سامنے بیٹھ کے سننے میں ہماری توجہ میں فرق ہوتا ہے. کم از کم ویڈیو میں 50% توجہ کم ہو جاتی ہے. تو چند لمحے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایک وقت ہوتا ہے، ہم دین کی بات سننے سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمیں پوری توجہ سے وہ سننا چاہیے. سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین کفار کا، مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں.
اب وہ دل کیسے کیسے سخت ہوتے ہیں، آئیے آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے بہہ پڑتے ہیں، نہریں بہہ پڑتی ہیں، پتھروں میں سے تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تو دل سخت بھی ہو جاتے ہیں، کسی کا دل زیادہ سخت ہوتا ہے، کسی کا کم سخت ہوتا ہے۔ دل سخت ہوتا ہے نا، تبھی کوئی اپنے ہی بچوں کو مار دیتا ہے۔ دل سخت ہوتا ہے تبھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ دل سخت ہوتا ہے تبھی ایسے ایسے کام لوگ کر دیتے ہیں کہ سننے والے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، سننے والے بھی سوچتے ہیں کہ یہ کام ہوا کیسے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل سخت ہو گیا۔ ہمارے ہاں اردو میں عام یہ لفظ استعمال کریں کہ دل پتھر ہو گیا اس کا، فلاں کا دل تو پتھر ہو گیا، نرم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دلوں کی سختی سے کیسے بچا جائے، ایک حدیث اور سن کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ دل کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی مشہور فرمان ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ اس حدیث میں آگے چل کے پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، الا، اس روایت اس حدیث کے آخر میں، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، کہ دل کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جائے، اس کی اصلاح ہو گئی ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب اس میں وَإِذَا فَسَدَتْ، جب اس میں فساد آ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، سارے کا سارا جسم وہ خراب ہو جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہی ہے، دل گیا تو بندہ بھی، دل کی دھڑکن بند ہوئی تو بندہ بھی گیا۔ تو سانس اور خون، یہ دو چیزیں مل کے جسم کا نظام چلاتے ہیں۔ سانس لیتے ہیں تو یہ سانس کے ذریعے جو آپ کی ہوا اندر جاتی ہے، آکسیجن پورے جسم میں جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، الا وہی القلب، وہ ٹکڑا جسم کا کون سا حصہ ہے، وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو سب معاملات ٹھیک ہیں، لیکن دل ہی خراب ہے، دل نہیں کر رہا کھانے کو، سامنے سب سے مہنگا کھانا پڑا ہوا ہے، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں نا۔ دل پکا ہو جائے، ایمان تازہ ہو، رسوخ ہو ایمان کا، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، گناہ کی دعوت دینے والے دعوت دیتے رہیں، دل بندے کو بچا کے رکھتا ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس گناہ سے۔ اور ابو مرثد رضی اللہ عنہ، جب نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پہلے شرط کیا لگائی کہ میں جاہلیت میں نقب زنی کرتا تھا، اب بھی وہی کام کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو جا، ہم تم سے کام لیں گے۔ ان کو بھیجا مکہ میں، جو مسلمان کمزور تھے وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو نکال کے لے آؤ۔ تو مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو خاتون جس سے جاہلیت میں تعلق تھا، اس وقت تو متعہ والا سلسلہ تھا،
اس نے بلایا برائی کے لیے؟ کہا نہیں. کہا میں سب کو بتا دوں گی، شور کر دوں. کہا نہیں. یہ جو تبدیلی آئی تھی اس میں کوئی سال مہینے تو لگے نہیں تھے. ادھر سے اسلام قبول کر لیا، دل پکا ہو گیا ایمان کے اوپر. ایمان کے حوالے سے دل سخت ہو گیا کہ ایمان کو نہیں چھوڑنا، گناہ سے بچی. اور اسے کیا کہا؟ جو مرضی کر لے. نہیں بات مانی اس کی. اور پھر وہ لمبا قصہ ہے ان کا بھی. تو جب دل صحیح ہو جائے تو پورا جسم بندے کا صحیح ہو جاتا ہے. اب دل کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کیسے صحیح ہوگا؟ اگر دل صحیح نہیں ہوگا، دل سلامت نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں نقل کیا، تو کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ مجھے وہ قیامت کا دن جب سب کو اٹھایا جائے گا نا، اس دن مجھے میری پکڑ نہ کر لینا. یوم لا یشفع مال ولا بنون. جس دن کوئی مال یا بیٹے کوئی سفارش ہے ان کی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا چیز. اور اس دن کون کامیاب ہوگا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. ہاں، جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا. تو قلب سلیم کیا ہے؟ کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ہی ڈر ہو، جس میں نیکی والے کام ہو نا، نیکی والی چیزیں. ابھی یہ ہمارے پاس یہ ہم پی رہے ہیں، اگر اس میں گندا پانی ڈال دیں گے تو پی سکتے ہیں جی؟ کیا کریں گے اس کو؟ جی قابل قبول ہوگا؟ دل ایک ہی ہے، اس میں اللہ کی محبت بھی رکھی ہے اور دوسروں کی بھی، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. دل ایک ہی ہے، اس میں جھوٹ اور سچ رکھے، ایمان اور کفر جمع کریں، ہوگا جو. اگر دونوں کام کریں گے تو اللہ کو قبول ہوگا. مشرکین، وہ منافقین، کیا معاملہ تھا ان کا؟ کلمہ بھی پڑھا انہوں نے، نمازیں بھی پڑھتے، اعمال سارے کرتے، لیکن صرف دل سے ایمان نہیں تھا. زبان سے بھی اقرار تھا، جوارے سے عمل کر کے مسجد میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے، باقی کام بھی کرتے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، 70 بار بھی ان کی بخشش طلب کرو گے نہیں، ان کو معاف نہیں کریں گے. تو دل کو صحیح کرنا، دل کو نرم کرنا، نرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف جھکے، نیکی کی طرف جائے. تو یہ سب سے اہم کام ہے. آئیے قرآن مجید کے کچھ مقامات اور کچھ احادیث سن کے ہم تھوڑا سا سبق یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں. پہلا مقام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ الانفال کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن وہ ہیں کہ جب ان پر، ان کے سامنے، انما ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو پہلا جو قرینہ ہے، پہلا جو اصول ہے، پہلا جو ضابطہ ہے جس سے دل میں فرق آتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دل کے علاج کے لیے، روحانی علاج کے لیے جو سب سے بڑی دوائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. جب صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر یقین زیادہ ہو جاتا ہے.
اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اسے سننا یہ دونوں مسنون ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تلاوت کیا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تو مشہور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سننا شروع کیا، غالباً سورہ نساء کی آیات تھی، اور پھر ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ بس اب رک جائیے، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں سب سے اہم چیز جو سب سے زیادہ ہونی چاہیے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس میں تلاوت کرنا بھی شامل ہے، تلاوت سننا بھی شامل ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا بھی اسی میں آتا ہے۔ تو سورہ انفال کے اس مقام پہ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ یہ جو مومن ہیں جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی اور بھی صفات ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں، یہی اصل مومن ہے، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس کیا کیا ہے؟ اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات بھی ہیں اور رزق بھی ہے اور بخشش بھی ہے۔ یہ سورہ انفال ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نرمی آتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل سورہ الرعد کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والے، اور ایمان والے کون ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، طمانینت آ جاتی ہے، راحت ان کو ملتی ہے اللہ کے قرآن سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے جہاں بخشش کا اعلان ہے، جہاں ان کے لیے باقی اعلان ہے، پاکیزگی بھی ان کے لیے، ان کا ٹھکانہ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر میں اگر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کے اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کے اٹھتے، مسواک کرتے اور یہ آیتیں پڑھتے۔ اور جو مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا، یہ تو آپ کو آتی ہے۔ اور پھر وضو کرتے ہیں تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ۔ وضو مکمل کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان ہو رہی ہے تب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان ختم ہوتی ہے تب بھی لا الہ الا اللہ۔ نماز شروع ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کو ملتے ہیں تب بھی اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ جواب دیتا ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر سکھایا، بسم اللہ ولجنا۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلنا بسم اللہ وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہاں پہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا وقت ہے جہاں پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے؟ جہاں پہ بھی دیکھ لیں، مجلس سے اٹھتے ہیں تب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سو کے اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، واش روم سے باہر آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ مومن کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں گناہوں سے کیسے بچیں۔ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، گناہ کرنا بھی آسان ہو چکے ہیں، کیسے بچیں اس سے؟
زبان پہ اللہ کا ذکر لے آئیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں آتا ہے۔ اب قرآن مجید تو سمجھ کے نہیں پڑھتے تب بھی اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں قرآن توجہ سے سنتے ہیں، پوری طرح سمجھ بھی نہیں آ رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اثر ہوتا ہے قرآن کا۔ کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں قرآن سن کے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے مکتب میں، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، تو ایک نوجوان وہ تامل چنئی سائڈ کا تھا، تو اپنے کمپنی کے ساتھیوں کے ساتھ آیا، تو پوچھا ہم نے کہ بھئی کیا وجہ ہے تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کیا، کوئی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی اس کے اوپر، نماز دیکھی اس نے اور اسلام قبول کر لیا اور وضو سیکھ کے گیا۔ تو میں روزانہ آؤں گا، سیکھوں گا نماز پڑھوں گا۔ اللہ کا ذکر یہ بندے کو گناہوں سے بچا۔ سب سے اہم مسلمان مومن کی زندگی کا، اس کے شب و روز کا سب سے اہم حصہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس میں سب سے افضل قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، پڑھنا، خود تلاوت کرنا اور اس کا سننا اور اس کا سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور ہمارا ڈیلی کا ایسا وقت متعین ہونا چاہیے، کچھ حصہ مقرر ہونا چاہیے جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں یا اس کو سنیں یا اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ سارے کام ہماری زندگی کا، ہمارے دن کا حصہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہر حالت میں، ہر وقت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام سنتے ہیں، یہ سورہ ال عمران کی آیات ہیں جو میں نے بھی شروع میں پڑھی تھی، اور نبی علیہ السلام صبح سو کے اٹھتے، مسواک کرتے اور یہ آیات کی تلاوت کرتے۔ وہ 10 آیات ہیں، ان 10 آیات میں سے ابتدائی 4 آیات ہیں، ان کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ تھا قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ مختلف اذکار ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہم آج ذکر کرنا چاہ رہے ہیں دلوں کو نرم کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ جو اللہ کی تخلیق میں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ دن اور رات کا جو تبدیل ہونا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان پہ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عقل والے ہوتے ہیں۔ اور یہ عقل والے جب غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ سننے سے پہلے جو کچھ چیزیں جو قرآن نے بھی ذکر کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ دانہ زمین میں لگاتے ہیں، بوتے ہیں نا زمین میں دانہ، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک دانے سے پھٹ کے اتنا پودا بڑا نکل آتا ہے۔ تو یہ کون نکالتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو زمین سے اگانے والے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں۔ گٹھلی چھوٹی سی ہوتی ہے، زمین میں لگاتے ہیں اور اس سے اتنا بڑا پودا یا درخت نکل آتا ہے، یہ کون نکالتا ہے؟ اب جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اللہ کی تخلیقات کے اوپر غور کرتا ہے، ہم کتنی مثالیں دیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب تو سائنس کا دور ہے نا، پچھلے 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے میں سائنس نے جہاں بہت زیادہ ترقی کی، انسان کے جسم پہ بھی غور کیا۔ کہتے ہیں ایک جرثومہ جو چھوٹا سا بالکل جو نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے، اس میں معلومات اتنی ہوتی ہیں، 10 لاکھ صفحے، 1 ملین صفحات اس طرح کے پرنٹ کریں تب بھی وہ معلومات ختم نہیں ہوں گی۔ جسم کے اس خلیے میں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اللہ نے معلومات اتنی رکھی ہیں۔ یہ ہمارا خالق ہے، یہ مالک ہے ہمارا، یہ ہمارا رازق ہے۔ اس کی تخلیق پہ ہی غور کریں تو دل نرم ہوتا ہے یا نہیں؟
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اب واقعات وہ بیان شروع کریں ہم تو ختم نہیں ہوتے، جو اللہ کی تخلیق پہ غور کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہم کیونکہ ہمیں مفت میں ملی ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ہمارا حال یہ ہے، مثال بنتی نہیں ہے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، لیکن حال ہمارا یہ ہے۔ ہمیں کہتے ہیں لوگ کہ بھئی مولوی صاحب کوئی خاص ذکر بتائیں۔ اب وہ خاص ذکر کیا ہوتا ہے؟ الٹا سیدھا طریقہ ان کو بتا دیں کہ جی جو ہے 40 بار یہ پڑھیں، 50 بار یہ پڑھیں، آگے پیچھے 11 20 اتنی، وہ جو الٹے سیدھے کوئی نیا سا عدد بتا دیں، الفاظ نئے سے بتا دیں، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے بڑا پکا وظیفہ بتایا ہے۔ ان کو بتائیں سورہ فاتحہ پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، جن کے دل نرم تھے، جن کا اس پہ یقین تھا، وہ سانپ نے بچھو نے ڈس لیا، سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان تھا نا۔ وہ ویسے ہی لوگوں نے تو یہ مولویوں کو بدنام کرنے کے لیے، یہ برِ صغیر میں، یہ شاید پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے انگریزوں کی صحیح مخالفت کی ہے نا، ان کو بدنام کرنے کے لیے صحیح لطیفے بنے، ایک مسلمان مولوی حضرات اور دوسرا پٹھان، اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھ کے دریا سے گزر جاؤ، وہ بندہ روزانہ گزرتا رہا، مولوی صاحب کی اپنی باری آئی، کہتے ہیں ڈوب جائیں گے۔ اب وہ ان کا بتانے کا مقصد یہ کہ مولویوں کا اپنا ایمان نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے ایمان۔ اب یہ تو جس کا واسطہ پڑے گا کسی علم والے سے تو اس کو پتہ چلے گا، لیکن یہ من حیث العموم بات صحیح ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو پہلے ہمیں پتہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو غلط عقیدے والے ہوتے ہیں، غلط منہج والے ہوتے ہیں، غلط سوچ اور فکر والے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں لگتی ہے، ہم کہتے ہیں اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے، وہ چاہے کوئی مداری ہو اس کی بات۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کی تخلیق پہ جب غور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ تخلیق کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں عقل والے لوگ، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی آسمانوں اور زمینوں کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ ویسے ہی پیدا نہیں کر دیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ فقنا عذاب النار، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو عقل والے ذکر کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ نتیجہ جہنت یا جہنم ہے، تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں پہلے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر وہ ظلم نہیں کرتے کسی پہ۔ یہاں پہ ظلم سے مراد تو ویسے گناہ ہے، اور کسی پہ ظلم کرنا وہ بھی گناہ ہے، دوسروں پہ ظلم زیادتی کرنا اردو والا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی تھی، ینادی للایمان، وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے گناہ ہم سے، ہماری برائیاں بھی ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں تو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کرنا، مارنا بھی، وفات بھی آئے نیک لوگوں کے ساتھ۔ کفر عنا، یہ کئی جگہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ کفر کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ کھرچنا، اردو میں کہتے ہیں، کھرچ کے ایسے بالکل ختم کر کے صاف کر دیں۔ جیسے گاڑی کو پینٹ کرنے سے پہلے زنگ ذرا بھی ہو تو اس کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، ریگ مار کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ۔ تو کفر یہ ہے کھرچنا، بالکل اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے تو دور کر دے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین
دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو نسخے ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر عام ذکر کرنا، کوئی بھی ذکر ہے تو قرآن مجید کی تلاوت یہ ذکر میں ہی آتی ہے، اور سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس میں بھی زیادہ افضل جو زبانی قرآن پڑھا جائے اس کا اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو ایمان والے، عقل والے غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ ذکر میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو فرض بھی ہے، جسے چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور اس سے بھی دل سخت ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ المومنون کا آغاز انہی آیات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم، وہ جو اپنی نمازوں میں کیا ہیں؟ خاشعون۔ تو خشوع کا محل کون سا ہے؟ خشوع نظر جھکانے سے ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے ہوتا ہے؟ نہیں، دل سے حاضر ہے نا، دل حاضر ہے۔ اب بندہ مسجد میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں اور پہنچا ہوا ہے ہزاروں میل دور، تو خشوع تو نہ ہوا نا۔ نماز میں خشوع تو تبھی ہوگا کہ جب دل بھی حاضر ہے۔ تو جب نماز میں خشوع اختیار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہوں سے بچیں گے۔ اب اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کی، کامیاب مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے آخر پہ پھر کہا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، انہی کو ملے گی جنت، جنت الفردوس انہی کو ملے گی، کہ جو مومن کامیاب ہیں ان کی صفات میں ایک نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے پھر فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر کیا فرمایا کہ یہی جنت کے وارث ہیں، ان کو جنت ملے گی، جنت ان کو ملے گی۔ تو نماز جو ہے نا، یہ جب بندہ چھوڑتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، اور اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ خشوع کے ساتھ جب نماز ادا کرتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ منزل یا اس کا وہ مرحلہ یا وہ درجہ ایک آتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے جو سایہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں 7 لوگوں کو سایہ دیا جائے گا۔ اسے ایک حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک وہ بندہ ہے۔ تو نماز پڑھے گا تو تبھی دل جڑا ہوا ہوگا نا۔ کیا مطلب ہے دل جڑا ہوا ہونے سے؟ نماز پڑھ کے آیا ہے اور ابھی پھر اگلی نماز کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ تو نماز یہ فرض ہے، یہ ذکر میں سے سب سے اہم اور واجب ذکر ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا دل واقعی نرم ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا سے آواز آتی، ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہوتا ہے ویسے آواز آتی۔ تو نماز یہ سب سے اہم ہے۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سن کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے خیال میں ہیں 5 منٹ ہی ہیں، 9:15 بجے، ٹھیک۔ تو علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس بندے نے جماعت کے ساتھ 40 دن نماز ادا کی۔ کتنے دن؟ 40 دن نماز کے ساتھ باجماعت، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی دوسری رکعت میں پہنچے ہیں یا پہلی رکعت میں بھی لیٹ ہو گئے، نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن جس بندے نے نماز پڑھی، کتبت لہ براءتان، اس کو اللہ کی طرف سے 2 میڈل ملیں گے، 2 سرٹیفکیٹ ملیں گے، 2 براءتیں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی، ایک براءت من النار و براءت من النفاق، ایک جہنم سے براءت اور دوسری نفاق سے براءت اس کو مل جائے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو 40 دن نماز پڑھتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جن کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے
وہ ہے ان میں سے ایک ہے مریضوں کی عیادت کرنا۔ جب مریض کی عیادت کرتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے ہمارے پاس کون سی نعمتیں۔ ہمارے معاشرے میں الٹا ہی معاملہ ہے، کوئی بیمار ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات تو تھوڑی سی وہ سخت ہے، بعض ساتھیوں کو شاید نامناسب نہ لگے، لیکن ہے حقیقت۔ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور ایک بیچ میں جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے۔ وہ خود بنا ہے ایسا؟ جی اللہ نے بنایا ہے نا، تو مذاق اڑانا صحیح ہے؟ سارے ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کتنے سارے نام رکھے ہوتے ہیں۔ کسی کے آنکھیں نہیں ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بازو میں مسئلہ ہے پھر مذاق اڑاتے ہیں، ٹانگ میں مسئلہ ہے مذاق اڑاتے ہیں، رنگ میں فرق ہے مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بیماری ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہم الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب مذاق اڑائیں گے کسی کا، دل سخت ہوگا یا نرم ہوگا؟ سخت ہوگا دل۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ سے دوسرے الفاظ میں دور ہو رہے ہیں، جنت سے دور ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو مریض کی تو عیادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ اعمال کہ جن کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک، یہ ساری احادیث میں باتیں آئی ہیں لیکن میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ آخری جو پوائنٹ ہے اس پہ میں کچھ آیتیں آپ کو اور سناؤں گا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اب یہاں پہ بھی الٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ یتیم اس کو حقارت سے نہ دیکھو۔ یہاں پہ تو مال ہی اس کا لے لیتے ہیں، یتیموں کا مال ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کس نے پوچھنا آ کے؟ سگے بھائی، ان کے بچے ہیں، ان کا حق غصب کر لیتے ہیں، سگی بہنیں ہیں، ان کے حق غصب کر لیتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہے۔ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو بلا دیتے ہیں، اور دنیا میں اس کا انجام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مال سے محبت ہے، اور جن سے دل نرم ہوتا ہے وہ مال سے اپنے آپ کو غنی کر لینا ہے۔ یہ غنا، مال کا زیادہ ہونا، اس کا غنا سے تعلق نہیں ہے۔ غنا ہوتا ہے مال کی ہرس نہیں ہے بندے کو، مال جمع کرنے کی جو لالچ پڑ جاتی ہے نا، تو کسی کے پاس اگر اربوں بھی ہو تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ اور کی چاہت رہتی ہے۔ اور اس پہ بھی آپ نے حدیث کی سنی ہوئی ہوں گی، ابن آدم کی ایک وادی ہو سونے سے بھری ہوئی تو کیا خواہش کرے گا؟ ایک اور۔ تو وہ تو پیٹ کو مٹی ہی پھر بھر سکتی ہے۔ تو دل نرم ہوتا ہے مال کی محبت کو ختم کر کے۔ محبت ختم کرنے کا مطلب نہیں کہ پیسہ ہی سب نہ ہو بندے کے پاس، خالی ہو، تو پھر تو آزمائش نہ رہی نا۔ مال ہو لیکن اس سے محبت وہ والی نہ ہو کہ اس کو بس بچا کے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، کچھ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ نہیں کریں گے، کچھ ایسے اس سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وہ اعمال جن کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قبرستان جانا ہے، موت کو یاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو جو توڑنے والی ہے وہ کیا ہے؟ موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، پھر کہا کہ پہلے میں نے منع کیا تھا، جایا کرو اور موت کو یاد کیا کرو۔ قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہاں پہ اپنی موت کو یاد کرنا۔ ابھی تو لوگ جاتے ہیں قبر کو پکی کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے میت کے لیے، یہ ایک ہمارے معاشرے میں عجیب ہی مسئلہ ہے۔ وہ کام وہ کرنا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھائے، چن کے وہ کام کرتے ہیں، اس سے بڑے بڑے کام زیادہ فائدے والے قرآن میں حدیث میں ہوتے ہیں وہ نہیں، وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی قرآن حدیث سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل شیطان ہی یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے بندے کو عمل سے روکنے کی، نہ رکے تو اس کو پھر ایسے عمل میں مشغول کر دیتا ہے کہ اس کو ثواب نہ ملے، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد اجر سے محروم کرنا ہے۔ تو موت کو یاد کرنا چاہیے، کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں، ایک سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی؟ جی کوئی کہہ سکتا ہے؟ 1 منٹ کی گارنٹی کو دے سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر بندہ کیوں اکڑتا ہے؟ دل سخت کرنے والے وہی عمل ہوتے ہیں جس میں اکڑ اور تکبر اور غرور اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کے چلتا ہے، جو ایمان والا ہے، تو اس کا دل نرم ہی ہوتا ہے دن بدن، اس میں تواضع آتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے تواضع اور انکساری کس میں تھی کہ بندہ قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گزر گئی، اب انتقام لینے پہ قادر ہے، اس کو مار سکتے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، مار سکتے ہیں، لے سکتے ہیں انتقام۔ کیا کیا؟ انتقام لیا۔ پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتے ہیں آپ تو کریم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہ ہونا۔ یہ بھی نہیں کہا مسلمان ہو تب چھوڑتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا۔ انتقام لینے پہ استطاعت ہے لیکن انتقام نہیں لیا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی قیامت کب آئے گی؟ پھر کچھ نشانیاں سمجھ کے بعض لوگ کہتے ہیں چلو ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ قیامت کبھی بھی آئے، بندے کے لیے قیامت اس کی موت ہی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں ہر نفس کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ کامیاب ہوا۔ ایمان والے جب اللہ کی مخلوقات پہ، تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا، ہمیں جہنم میں نہ داخل کرنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ تو ہمیں بخش دینا اور نیک لوگوں میں موت دینا تاکہ آگے بھی ہم جنت میں جائیں۔ جو سورہ ال عمران کی آیات ہم نے شروع میں تلاوت کی تھی، اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا ساز و سامان یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر دل نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا۔ ایک ہے حقیقت جس چیز نے ہو کے رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ اور دوسری حقیقت کیا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی؟ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ ختم ہونا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس جسم سمیت سب چیزوں نے کیا ہونا ہے جی؟ ختم ہونا ہے، کچھ بھی بچے گا نہیں۔ جو ان چیزوں پہ غور و فکر کر لے، جو ان چیزوں کو سمجھ لے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی فکر کر لیتا ہے۔ اور جو ان عارضی چیزوں کو ہمیشہ سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ انسان کا جو ہے وہ مائنڈ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، جس حالت میں ہوتا ہے سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ جوان ہے تو سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ جوان ہی رہنا ہے، زندہ ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بس زندہ ہی رہنا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ ابھی آپ میں سے کئی ساتھی جو سامنے ابھی بیٹھے ہیں ہمارے، میرے سمیت 10 سال پہلے جو ساتھی ملتے تھے سفید بال نہیں تھے، اب آہستہ آہستہ جسم کمزور ہے۔ اگر زندگی ہوئی بھی تو آہستہ آہستہ، یعنی پہلے یہاں پہ زیرو ہے، اب دنیا میں آگے ہیں، آہستہ 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 اوپر جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں۔ پھر کیا اوپر ہی جاتے رہنا ہے؟ آخر کار ایک بار گلاس ایک وقت آئے گا بھر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ باہر نکل جائے گا۔ پہلے اوپر جا رہے ہیں، پھر گرنا ہی ہے نا، آخر کار واپسی تو ہے، ختم تو ہونا ہے۔ تو جو ہم آگے جا رہے ہیں، اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھر کے آیا تھا کب، اب کیا ہوا جی؟ جب اس میں سے پیتے جا رہے ہیں تو خالی ہو گیا۔ اسی طرح یہ زندگی، یہ وقت جو گزر رہا ہے، یہ ہماری زندگی۔ اس حقیقت کو بندہ سمجھ لے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے اصل میں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ لے اور
جو مرنے کے بعد کی حقیقت ہے اس پہ ایمان پکا ہو جائے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہی الفاظ ہیں یہاں پہ بھی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں، خیر اور شر، نیکی اور اچھائی، اس میں آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو بات تو صرف اتنی سی ہے نا، موت نے آنا ہے، اور جب موت آئے گی تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ جب سب ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار ذکر ملتا ہے، القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی آئے گی، الحاقہ، جو اصل حقیقت ہے وہ آئے گی، قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان دروازوں کی طرح کھل جائیں گے یا آسمان پھٹ جائیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گا، یہ بڑے بڑے جو پہاڑ اور ستارے اور سورج، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جس نے ان کو بنایا ہے اس وقت بالکل الگ منظر ہوگا، اور سب بالکل جو ہے جیسے پیدا ہوتے ہی بے لباس ہوتے ہیں ایسے وہاں پہ سب بے لباس کھڑے ہوں گے۔ عائشہ، آخری بات، عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حالت ایسی ہوگی کسی کو ایک دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ایسی حالت ہوگی جب اگلے پچھلے سارے انسان اربوں کی تعداد میں میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے اور کوئی کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ ماں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی، بیوی کو اپنے خاوند کی فکر نہیں ہوگی، والدین کو اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں، ہر کسی کو اپنی بڑی ہوگی، میرا نفس، میرا معاملہ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر وہاں پہ سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ اگر اس چیز کو ہم یاد رکھ لیں، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا ہے، یہ عمر گزاری کہاں پہ ہے، جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی ہے، کیسے ہوا یہ سب؟ مجھ سے ہی آپ سے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، مجھ سے ہی آپ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ یہ ایک مہینے میں خرچہ کہاں کہاں کیا ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن جب اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو آئیے آج سے پھر ہم یہ عہد کر کے چلیں کہ ہم وہ کام کریں گے جن کاموں کے ذریعے ہمیں کامیابی ملے گی، اور وہ سارے کام دلوں کو نرم کرنے والے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دلوں کو نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے لوہا ہے، جب اس کو آگ کے اوپر پگھلاتے ہیں جیسے چاہیں ویسے بنا لیں، اور جب سخت ہو جاتا ہے جتنا مرضی ہے تھوڑے ماریں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ نیکی سے دور ہوتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب قرآن مجید جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ اقفال، قفل کی جمع، تالے لگے ہوئے ہیں، زنگ لگ گیا دلوں کو، ختم ہو گئے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، تاکہ ہمارا دل کیسا ہو جائے، جیسے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیکی بندہ کرتا ہے ایک سفید نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ بالکل سفید ہو جاتا ہے دل۔ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، ہنڈیا جیسے نیچے سے، بھگونا کہتے ہیں آپ، نیچے سے کالا ہوتا ہے، اس طرح دل کالا ہو جاتا ہے، وہ دل سخت ہوتا ہے، اس پہ پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، تالا بھی لگ جاتا ہے، زنگ بھی لگ جاتا ہے، اور بہت ساری اور بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دلوں کے سخت ہونے سے محفوظ کر لے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اس کے نبی کی محبت ہو، نیک اعمال کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، اور جتنی بھی ہماری